السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے۔ یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مارنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑی میں رہنے والا یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کے رہنے والا یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گوش کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمنا پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ الغرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارا ظاہر و باطن اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبؤ کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پہ تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو یاد رکھے میرے محترم بزرگوں دوستو، کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ اس کم وقت کو جہنم میں اندھے منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھکا کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں، اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ معمولی بھی نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے سوائے اپنی دولت کے کفن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ ہے اس کے اعمال، خواہ اچھے یا برے یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے۔ میت کے پیچھے اس کی اولاد
اس کا مال اور عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ہاں اچھے یا برے سوچنے کا مقام ہے، وہ عمل جو قبر کی اس کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، وہ اعلیٰ اولاد اور وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم اس کو جمع کرنے کے لیے کتنے بڑے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحق تک آئے سب لوگ، ہمارا اگر گئے تو اعمال گئے۔ میرے عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنی وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں اب آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن و دفن کر دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کا کفن و دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا۔ پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائیں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے، کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکالے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا، اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے، اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ سکندر بادشاہ نے کہا آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں کفن سے ہاتھ اس لیے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو سکے کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ میرے دوستو، آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے کچھ فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی ہم بھی تمہارا طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، ہم بھی تمہارا طرح روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و یاس کو دیکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ انسان کو جب موت آتی ہے نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ چنانچہ امام مالک کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چنانچہ مورخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینہ میں ہوں، فرما دیجئے میری موت کب آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی۔ امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک نے آدمی بھیجا کہ حضرت سے جا کر پوچھ کر آؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ اس آدمی سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا؟ تو راز ظاہر ہوا کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت پڑھی، خمس لا يعلمه الا اللہ، کہ یہ موت کن 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں بچہ
بچہ ہے یا بچی، کچا ہے یا کچی، ایک ہے یا دو، سست ہے یا چست، گورا ہے یا کالا، یہ اللہ کے سوا کس کو پتہ ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا عمل کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت تمہیں کہاں آئے گی اللہ کے سوا کس کو پتہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، موت کی تیاری کرو۔ ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر قبر سے لے کر حشر تک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور وہ کفن پہن کر جا رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس شہر خاموشہ کو دیکھیں جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں، گئے تو آتے نہیں، چپ ہیں تو بولتے نہیں، گم ہوئے تو نظر آتے نہیں۔ عزیز ساتھیوں، موت کی تیاری کرو، یاد رکھو موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی، تم کو بھی، سب کو بھی دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جانا ہے۔ اور آج یہ جس طرح خالی ہاتھ جا رہا ہے، کل ہم کو بھی، سب کو بھی دوسرے کے کندھوں پر اس شہر خاموشہ کو جانا ہے۔ آج جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کل ہم کو بھی جانا ہے خالی ہاتھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔